اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 16 ہے، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اور کتاب میں مریم کا ذکر کر جب وہ اپنے گھر والوں سے ایک جگہ میں الگ ہوئیں جو مشرق کی جانب تھی۔ اس سے پہلے حضرت مریم کا ذکر ہو چکا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ ان کی زندگی کے اوپر بیان کیا گیا۔ جو شروعات کی جو آیتیں ہیں سورہ کا تعارف اور حضرت مریم کا تعارف شروعات کی بالکل آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے ذکر ہو رہا ہے، اس سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، تو آپ دیکھیں کہ ان کی پیدائش بالکل ایک معجزاتی طور پر ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ پھر ان کی جو زندگی رہی ہے، کس قدر نیکی اور صلاح اور تقوی کی زندگی تھی، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے بھی ہیں، اور انہی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بنائے گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ تو یہ جو پورا تذکرہ چلا حضرت زکریہ کا، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، اور اس کے بعد پھر اب یہاں سے مریم کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہونا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، یہ ایک طویل سلسلہ یہاں سے چلا گیا ہے، اور اپنے اندر توحید لیے ہوئے ہے۔ اللہ رب العزت نے پیغام دیا ہے اپنے بندوں کو کہ کس قدر ان انبیاء کرام نے محنت کی اور صحیح دعوت کو پیش کیا، صحیح حق کو پیش کیا، لیکن لوگوں نے کیسے اسے بگاڑ دیا، اور کیسے اس کے اندر اپنی باتیں داخل کر دی، اور کیسے پورے دین کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ تو اس بات سے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہاں سے تذکرہ ہو رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اس کتاب میں مریم کا تذکرہ کرو، یعنی جو کتاب نازل ہو رہی ہے، یہ جو آسمانی کتاب نازل ہو رہی ہے، قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، اللہ کا پیغام تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے، اب اس کے اندر مریم کی بات بتاؤ، مریم کا تذکرہ کرو۔ یہ ایک اسلوب ہے، یہ ایک بات کے بیان کرنے کا طریقہ ہے جو عربی زبان کا خاصہ ہے، کہ وہ جب کسی بات کو تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہے، اہمیت دے کر بیان کرنا چاہتا ہے، تو اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو، یا ذکر کرو اس بات کا، تو یہ اس کی اہمیت کی طرف اور تاکید کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو یاد کرو، ذکر کرو اس کتاب میں مریم کا، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جب وہ اپنے تمام لوگوں سے الگ ہٹ کر مشرق کی جانب چلی گئیں اور ایک جگہ میں الگ ہو گئیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ جو انتبذہ کے معنی ہوتے ہیں، نبذہ کے معنی پھینکنے کے آتے ہیں، اور انتبذہ کے معنی الگ ہونے کے، یعنی وہ بالکل الگ ہو گئیں، گویا انہوں نے اپنے آپ کو گھر والوں سے ایک الگ کر لیا، دور کر لیا۔ اچھا، یہ بات تو آپ کے ذہن میں ہوگی کہ حضرت مریم کی جو والدہ تھیں، تو انہوں نے پیدائش کے وقت ہی یہ نظر مانی تھی کہ جو بھی میری اولاد ہوگی ہم اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کریں گے۔ چنانچہ مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا تھا، اور حضرت مریم کے جو خالو تھے حضرت زکریہ علیہ السلام، وہ ان کی کفالت میں وہاں پر رہ رہی تھیں اور عبادت میں مصروف رہتی تھیں۔ اچھا، معراج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی جو حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو خالہ زاد بھائی فرمایا ہے۔ تو مریم کی نیکی، پاکیزگی اور شرافت تو ضرب المثل تھی۔ اچھا، حدیث شریف بھی آتی ہے، مسلم شریف کی جو روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمل من الرجال کثیر ولم يكمل من النساء الا آسیۃ امرأة فرعون ومریم بنت عمران وان فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام۔ یہ بخاری کی روایت ہے باب حدیث الانبیاء میں، اور اسی طریقے سے مسلم شریف کی بھی روایت ہے، کہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ مردوں میں بہت سے لوگ کامل ہوئے ہیں، اور عورتوں میں کامل نہیں ہوئی مگر فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران، یعنی یہ کامل ہوئیں،
عورتوں میں کمال جنہیں حاصل ہوا، کاملیت کے درجے پر جو پہنچی، وہ فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران. اور حضرت عائشہ کی فضیلت عورتوں پر اس طرح ہے جیسے سرید یعنی گوشت کے سالن میں بھگوئی ہوئی روٹی جو رات میں بھگو دی جائے اور صبح اسے کھایا جائے، بھگوئی ہوئی روٹی سرید کہتے ہیں اس کو. جیسے حضرت عائشہ کی فضیلت عورتوں پر اس طرح ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر. اچھا، یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ وہ علیحدہ ہو گئیں مشرقی طرف، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بعض مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو ان کے ایام تھے، جو ان کے پیریڈز تھے، اس کے آنے کی وجہ سے وہ الگ ہو گئیں. اور بعض نے فرمایا ہے کہ نہیں، عبادت کے لیے مکمل تنہائی کی خاطر الگ ہو گئیں. بہرحال ان میں سے جو بھی کیفیت رہی ہو، وہ عبادت کے لیے الگ ہو گئی ہوں، سب سے الگ ہٹ کر کنارے کھڑی ہو گئی، مطلب عبادت میں الگ ہو گئی مشرقی جانب. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر کوئی وجہ نہیں بیان فرمائی ہے، اور اصل حقیقت بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تو بہرحال یہ بات ہوئی کہ حضرت مریم چونکہ وہاں پر رہ رہی تھیں اور وہاں پر عبادتیں کرتی تھیں اور بیت المقدس کے لیے وقف تھیں اور اس کی خدمت کرتی تھیں، اور ایک ایسا وقت آیا کہ جب وہ مشرق کی طرف عبادت میں مشغول تھیں، مشرق کی جانب انہوں نے عبادت کے لیے اپنی جگہ کو خاص کر لیا تھا، جہاں پر وہ اعتکاف میں تھیں، معتکف تھیں، وہاں پر رہتی تھیں وہ. اور اب اس کے بعد کیا واقعہ پیش آتا ہے وہ آگے کی آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ الگ ہوئیں تو پھر کیا ہوا، کیا واقعہ ہوا، وہ ایک الگ اگلی جو آیات آئیں گی اس کے اندر ان کا واقعہ بیان کیا جائے گا. اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نصارہ نے جو مشرق کو قبلہ بنا لیا ہے، وہ مریم کے ہاں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت المقدس کی مشرقی جانب میں ہوئی تھی، اسی لیے ان لوگوں نے اس کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے. یہ روایت طبری کی ہے اور ابن بشیر وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی آیت میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ بیان کیا گیا کہ ایک وقت آیا ایسا کہ انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور مشرق کی طرف انہوں نے ایک جگہ مخصوص کر لی اور وہاں پر عبادت میں وہ مشغول ہو گئیں اور وہاں پر وہ رہنے لگی. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ اگلی آیات میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.